انسان اللہ رب العزت کی کاریگری کا، اللہ رب العزت کی تخلیق کا ایک عظیم اور سب سے بڑا شاہکار ہے۔ اللہ کی ربوبیت تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی معرفت کے لیے انسان کے لیے خود اپنی ذات ہی کافی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے گوشوں پر، اپنی زندگی کے مراحل پر، اپنی تخلیق کے اوپر کوئی انسان غور و فکر سے کام لیتا ہے تو وہ انسان بجا طور پر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ذات مجھے پیدا کرنے والی، میرا وجود بخشنے والی ضرور ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اے لوگو کیا تم اپنی ذات کے اندر اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے؟ کیا تم اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم اپنی ذات کے اندر کہ اللہ نے تمہیں کس طرح بنایا، اللہ نے تمہیں کن کن مراحل سے گزارا، اللہ نے تمہیں کس طرح سے دنیا کے اندر بھیجا، اور تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری حقیقت کیا تھی، تمہارے مراحل کیا کیا گزرے ہیں؟ اگر انسان ان چیزوں کے اوپر غور و فکر سے کام لیتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی ربوبیت کا اور وحدانیت کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ہر انسان دنیا کے اندر آیا، اور آنے کے بعد جو انسان دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے اس کی زندگی کے اندر آنے کے بعد اس کی زندگی کے مراحل کیا ہے، اس کی زندگی کی منزلیں کیا ہے۔ جب وہ غور کرتا ہے اور اپنے تخلیق کے اوپر غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب میں دنیا کے اندر آیا ہوں، دنیا کے اندر میں نے آنکھیں کھولی ہے تو ان حالات کے اندر کھولی ہے، دنیا کے اندر اس حالت میں آنکھ کھولی ہے کہ نہ میرا کوئی وجود تھا، نہ میری کوئی حیثیت تھی، نہ میرے پاس طاقت و قوت تھی، نہ میرے پاس زبان کے اندر گویائی تھی، نہ میرے پاس صحیح طریقے سے سننے کی صلاحیت تھی، نہ میں چل سکتا تھا، نہ میں صحیح طریقے سے دیکھ سکتا تھا، نہ میں کسی چیز کو پکڑ سکتا تھا۔ انسان جب اس زندگی کے وقت پر غور کرتا ہے، اور اسی پر نہیں بلکہ جب اس سے پہلی منزل کے اوپر غور کرتا ہے کہ میری حقیقت تو یہ ہے جس کو اللہ نے ارشاد فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان تیری حقیقت یہ تھی کہ جو ذکر کرنے کے بھی قابل نہیں۔ پھر اللہ نے اس انسان کو خوبصورت بنا کر کے، بہترین سانچے کے اندر ڈال کر کے، بہترین حسن و جمال والا بنا کر کے اللہ نے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ ہماری بچپن کا زمانہ ہے اور یہ زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، ہماری زندگی کا پہلا زینہ ہے، ہماری زندگی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور انسان کا یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ عام طور پر بچے کو کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے کوئی اچھے برے کا شعور نہیں ہوتا، اسے کوئی دنیاوی سلیقہ نہیں ہوتا، اسے صرف اپنے کھانے اور پینے کا پتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ شعور و سلیقہ دنیاوی اسے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا بچپن گزر جانے کے بعد، ہمارا جو معصومیت کا زمانہ ہے یہ چلے جانے کے بعد، ہمارے ایام طفولیت گزر جانے کے بعد ہماری زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ہماری زندگی کا دوسرا زینہ شروع ہوتا ہے۔ انسان زندگی کے دوسرے زینے اور سیڑھی پر قدم رکھتا ہے جسے ہم جوانی کہتے ہیں، اور پورے انسان کی جو زندگی ہے، بچپن ہو، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، اس ساری کی ساری زندگی کے اندر ہر انسان کی جوانی کا ایک عظیم اور بڑا کردار ہوتا ہے۔ جوانی کا وقت اللہ رب العزت جب انسان کو جوانی بخشتا ہے تو انسان جوانی کی طرف پروان چڑھتا ہے، تو انسان کی زندگی کے بننے کا، سنورنے کا، زندگی کے بننے اور بگڑنے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے جوانی دی، جیسے ہی وہ ایام بلوغیت کو پہنچا، اس نے بلوغیت کے بعد اپنی
اپنی زندگی کی قدر کر لی، اس نے زندگی کے لمحات کو صحیح طریقے سے گزارا۔ اگر کسی انسان نے جوانی کے اندر، تعلیم کے اندر جوانی گزاری ہے، اگر کسی نے دین کا علم حاصل کر لیا تو وہ مستقبل کے اندر، فیوچر کے اندر عالم کہلاتا ہے۔ اگر کسی نے جوانی میں دنیاوی تعلیم حاصل کر لی ہے، دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لی ہے، تو اس کا آنے والا مستقبل ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جوانی کے اندر، دنیا کے اندر محنتیں کرتا ہے اور کوئی فن سیکھ لیتا ہے، کوئی کاریگری سیکھ لیتا ہے، کوئی مہارت حاصل کر لیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ دنیا کا بہترین کاریگر بن جاتا ہے، فنکار بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اس زندگی کے اندر، جوانی کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے اندر نہ اس نے دین کی محنتیں کی ہے، نہ دنیاوی محنتیں کی ہے، نہ کوئی فنکاری اس نے سیکھی ہے، نہ تعلیم دنیا کی، دینی کسی تعلیم کے اوپر اس نے توجہ دی ہے، میرے بھائیو، عام طور پر اس کا جو مستقبل ہے، آنے والا فیوچر ہے، وہ بھی تعلیم سے، علم سے اور دنیاوی شعور سلیقے سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو جوانی کا وقت ہے، ہماری جو جوانی کا عالم ہے، یہ ہمارے آنے والے مستقبل، ہمارے آنے والے بڑھاپے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری آخرت کے اندر بھی ایک عظیم کردار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جس انسان نے اپنی جوانی اللہ کی محبت میں گزار دی، جس انسان نے اپنی جوانی کے اندر اللہ کی طاعت گزاری کے اندر اپنا وقت گزارا، جس انسان نے جوانی کی قدر کر لی اور جوانی کے لمحات کو اللہ کی طاعت میں گزارا، اللہ کی فرما برداری میں گزارا، اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جس انسان نے جوانی کے اندر ان سے پرہیز کر لیا، اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، جوانی کے اندر اللہ سے جڑا رہنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، جوانی کے اندر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا یہ اللہ والوں کا، صلحاء کا طریقہ ہے۔ جوانی کے وقت کی قدر کر کے برائیوں سے دور رہ کر کے زندگی گزارنا یہ اللہ کے محبوب اور مقبول ترین بندوں کی نشانیاں اور علامتیں۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ جوانی کا ہمارا وقت ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہمارے قیامت کے اہم سوالات میں سے، میدان محشر کی جو گھڑیاں ہوں گی، ان سوالات میں سے ایک عظیم اور اہم سوال یہ بھی ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ بتاؤ تجھے عمر دی گئی تھی، اس عمر کو کہاں پر گزارا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لن تزول ابن آدم، کہ ابن آدم اس وقت تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا، لن تزول قدم ابن آدم، ابن آدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکے گا، حتی یسأل عن خمسہ، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے، عن عمرہ فیما افنا، کہ عمر دی گئی تھی کہاں پر گزاری ہے، اور دوسرا اہم اور بڑا سوال یہ ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ تجھے جوانی دی گئی تھی، اس جوانی کو کس چیز کے اندر گزار کر کے آیا، وعن شبابہ فیما ابلا، جو جوانی کا وقت تھا، اس جوانی میں تو نے کیا کیا، اس جوانی کے اندر تو نے اللہ کو کتنا یاد کیا، اس جوانی کے اندر تو اپنی مستیوں کے اندر پڑا ہوا تھا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا تھا، اس جوانی کے اندر اپنی منمانی زندگی گزار رہا تھا، جیسا چاہا پہنتا رہا، جس طرح چاہا کھاتا رہا، جس چیز کو دل چاہا دیکھتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے وعن شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندے میرے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دے کہ جو جوانی تجھے دی گئی تھی تو نے جوانی کو کہاں پر گزارا ہے، اس کے ایام کو کہاں پر خراب کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنموا خمسا قبل خمس، کہ اے لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جب یہ 5 چیزیں تمہارے پاس ہو تو ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو، ان کی قدر کر لو،
اس لیے کہ ان 5 چیزوں کے بعد جو دوسری آنے والی 5 چیزیں ہیں وہ انتہائی تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی غنا کو، یعنی اگر آج اللہ نے مال دیا ہے، اس مالداری کو اپنے فقر سے پہلے نہ معلوم کل ہو یا نہ ہو، اس سے پہلے غنیمت جانو۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک اہم یہ ہے کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تم جوان ہو، تمہارے بدن کے اندر طاقت ہے، آج تم جوان ہو، تمہارے کان بھی صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، تمہاری آنکھیں بھی صحیح دیکھ رہی ہے، تمہاری زبان بھی صحیح کام کر رہی ہے، دماغ بھی صحیح سوچنے والا ہے، دل بھی صحیح کام کرنے والا ہے، باڈی اور جسم بھی صحیح کام کرنے والا ہے، لیکن بڑھاپا آنے کے بعد نہ تمہاری آنکھیں صحیح دیکھ سکے گی، نہ کان صحیح سن سکیں گے، نہ دماغ صحیح کام کر سکے گا، نہ زبان صحیح بول سکے گی۔ حالت یہ ہوگی تمہارا جسم بھی لڑکھڑا رہا ہوگا، زبان کے اوپر بھی کب کبھی ہوگی، کان بھی سننا بند کر دیں گے۔ اس وقت کے اندر اگر تم کرنا بھی چاہو گے پھر کچھ نہیں کر سکو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ مطلب یہ ہے کہ جب جوانی کا وقت ہے، اس جوانی کے اندر عبادت کر لینا، اس جوانی کے اندر اللہ کو یاد کر لینا، اس جوانی کے اندر طاقت و قوت ہے، نفل بھی ادا کر سکتے ہو، روزہ بھی رکھ سکتے ہو، اس جوانی کے اندر آپ لمبی لمبی رکعتیں اور رکوع بھی کر سکتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو، رات اور صبح میں اٹھ بھی سکتے ہو، لیکن بڑھاپے کے وقت کمزوری کا یہ عالم ہوگا، نہ اٹھ سکے گو، نہ بیٹھ سکو گے، نہ لیٹ سکو گے، پڑھنا چاہو گے دیکھنا بند ہو جائے گا، سننا چاہو گے کام نہیں کریں گے۔ شبابک قبل حرمک، اے نوجوانوں اپنی جوانی کی بڑھاپے سے پہلے قدر کر لیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک لمبا مضمون ہے، اگر اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ حدیث پاک کے اندر جوانوں کے بہت سارے واقعات ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ، کہ کل قیامت کے دن 7 طرح کے لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا وَشَابٌ فِي نَشَأَةِ عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایک وہ نوجوان ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں، ہم اپنی زندگی کی قدر کریں۔ ہماری زندگی کا یہ ایک اہم پڑاؤ اور سنہرا دور چل رہا ہے۔ ہمیں زندگی کے اندر اپنی من پرستی نہیں بلکہ اپنے آپ کو اسلامی سانچے کے اندر ڈھالیں۔ ہم غیروں کے طریقے پر نہیں، ہم دنیاوی محبت کے اندر نہیں بلکہ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو مسلمان بنائیں۔ ہمارا چہرہ، ہمارا مورا، ہمارا لباس، ہمارا طور طریقہ، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری صحبتیں، ہماری نشست و برخاست ساری کی ساری اسلامی اور مسلم نوجوانوں کی طرح ہونی چاہیے۔ کتابوں کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جوانی کے واقعات پڑھ کر کے دیکھو گے تو آپ عش کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ اسلام کے نوجوانوں کی حالت کیا گزری ہے، اسلام کو پروان چڑھانے کے اندر وہ امت کے نوجوانوں کا اہم کردار رہا ہے، اور مسلمانوں ہی نہیں بلکہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، دنیا کا کوئی بھی سماج ہو، اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، اس کی ترقی، اس کی تنزلی کا مدار اور سارا کا سارا صحرا وہ نوجوانوں کے سروں پر ہوتا ہے۔ اگر نوجوان صحیح طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، اگر نوجوان فکر مند ہے تو سمجھو اس قوم کا مستقبل کامیاب ہے، اس قوم کی مستقبل ترقیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر نوجوان یوں ہی من پرستی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، نہ اسے دین کی فکر ہے، نہ دنیا میں فکر ہے، نہ اپنی ذات کی فکر ہے، میرے بھائیو اس قوم کا مستقبل ڈوب جاتا ہے، انتہائی اندھیروں کے اندر چلا جاتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ہم سب اپنے بھائیوں کی، نوجوانوں کی فکر کریں۔ آج ہمیں نہ دین کی فکر ہے نہ دنیاوی فکر ہے۔ دین کی فکر نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا دنیا کا بھی عالم ہے کہ نہ ہمیں اپنی تعلیم کی فکر ہے، نہ کاروبار کی فکر ہے، نہ دنیاوی آگے بڑھنے کی فکر ہے۔ جب ہم غیروں کے نوجوانوں پر غور کرتے ہیں، اگر ان کے پاس دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو جو کچھ ان کے پاس دنیا ہے وہ اس دنیا کو لے کر کے بڑے فکر مند ہے، رات دن اپنے تعلیم کے اندر لگے ہوئے ہیں، رات دن اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ انہیں بدمستیوں سے، برائیوں سے کیا ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں، ہم سب کو اپنی جوانی کے ایام کی قدر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کا رشتہ